آپ نے سنا ہوگا جب کوئی شخص کسی وہم میں مبتلا ہو جائے تو لوگ اسے کہتے ہیں وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں۔ حکیم لقمان کون تھے؟ لقمان حکیم نبض دیکھ کر داد دینے والے حکیم نہیں تھے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست اور عقل و شعور عطا فرمایا تھا۔ اس عقل و شعور کی وجہ سے وہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے، ان کے مسائل حل کر دیا کرتے تھے اور ان کو سیدھی اور سچی راہ دکھاتے تھے۔ تمام لوگ اپنے مسائل لے کر آتے تھے اور ان سے مشورے کیا کرتے تھے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ ان کی ایسی حکیمانہ اور دانشمندانہ باتوں کی وجہ سے انہیں حکیم لقمان کہا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے حکیم لقمان ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور انہوں نے اتنی لمبی عمر پائی کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے۔ وہ شہر نوبہ کے رہنے والے تھے اور خاندانی اعتبار سے ایک حبشی غلام تھے، لیکن ان کی عادات بہت اچھی تھیں اور وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے چند اصول ایسے بنا رکھے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئے، اور اس نے انعام کے طور پر ان کو حکمت یعنی غیر معمولی فہم و فراست سے نوازا۔ آپ نے علامہ اقبال کا یہ شعر ضرور پڑھا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر لقمان حکیم پر صادق آتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے لقمان کی خوبیوں سے خوش ہو کر انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازنا چاہا تو پہلے ان کے پاس اپنا فرشتہ بھیج کر ان کی مرضی معلوم کی۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام لقمان حکیم کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا کر اس نے پوچھا کہ حکمت لینا پسند کرو گے یا نبوت؟ لقمان کیونکہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر جواب دیا، یوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میری کیا مجال کہ اس کی کسی بات سے انکار کروں، لیکن جب اس نے از راہ مہربانی میری مرضی معلوم کی ہے تو عرض کروں گا کہ مجھ کو حکمت چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی مرضی کے مطابق حکمت عطا کر دی۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے نبوت کے مقابلے میں حکمت کیوں پسند کی تو کہنے لگے، بھائیو، نبوت کی ذمہ داری اٹھانا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ محض اپنی مرضی سے نبوت عطا کرتا تو اس کی کفالت یعنی ذمہ داری بھی خود ہی اٹھاتا، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے نبوت پسند کر لیتا تو اس کی ساری ذمہ داری بھی مجھ ہی پر عائد ہوتی جس کا میں متحمل نہ ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں حکمت ایسی چیز ہے جس کی مدد سے انسان خود بھی صحیح راستہ پا لیتا ہے اور دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے، اس لیے میں نے حکمت کا راستہ اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت عطا کر دی تو وہ اور بھی زیادہ حکمت کی باتیں کرنے لگے اور ان کی حکیمانہ اور دانشمندانہ باتوں کی اتنی شہرت ہو گئی کہ لوگ ذوق در ذوق ان کے پاس آنے لگے۔ اب وہ باقاعدہ محفلیں اور مجلسیں کرتے تھے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی نصیحت کرنے لگے۔ ایک روز اسی طرح کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ لقمان حکیم لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے اور لوگ بڑے غور اور توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اچانک کہیں سے ان کا آقا اس طرف آ نکلا۔ اس نے جو لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھا وہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف آیا۔ جب اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو لقمان لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور ان کو دانائی اور حکمت کی باتیں بتا رہے تھے اور لوگ نہایت خاموشی سے یہ باتیں سن رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے لقمان کو پہچان لیا تھا، پھر بھی اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کا حبشی غلام ہے۔ آخر اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے ان سے پوچھ ہی لیا، کیا تو وہی حبشی غلام نہیں جو میری بکریاں چرایا کرتا تھا؟ لقمان نے اقرار کرتے ہوئے جواب دیا، بے شک میں وہی ہوں۔ تو پھر تو اتنا معزز کیسے بن گیا کہ اتنے لوگ تیری باتیں سننے کے لیے جمع ہو گئے اور تجھے اتنی توجہ اور خاموشی سے سن رہے ہیں؟ آقا نے حیرت سے لقمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی ہے۔ لقمان نے عاجزی اور انکساری سے جواب دیا، بھلا ہمیں بھی تو معلوم ہو کہ تیرا وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب خدا نے تجھے اتنا باعزت کیا۔ آقا نے اسی حیرت کے ساتھ لقمان حکیم سے دوسرا سوال کیا، میری زندگی کے چند اصول ہیں جن کے سبب خدا نے مجھے یہ عزت بخشی ہے۔ اول یہ کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دوم یہ کہ میں نے کبھی فضول باتیں نہیں کیں،
سوئم یہ کہ میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اگر کسی نے میرے پاس کوئی امانت رکھوائی تو اس کی بھی دل و جان سے حفاظت کی، اگر کسی نے کوئی راز کی بات بتائی ہے تو اپنے دل میں رکھی، کسی دوسرے کو نہیں بتائی۔ لقمان نے سادگی سے اپنی زندگی کے سنہری اصول اپنے آقا کو بتا دیے۔ آقا لقمان کی زندگی کے ان سنہری اصولوں سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ ان کا حلقہ بگوش ہو گیا۔ لقمان حکیم کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام باران تھا۔ ویسے تو لقمان تمام لوگوں کو نیکی اور شرافت سے زندگی بسر کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے، لیکن مرتے وقت انہوں نے اپنے بیٹے کو 12 نصیحتیں کی۔ وہ مذہبی اعتبار سے بہت قیمتی اور قابل عمل ہیں۔ اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ خدا کو ہمیشہ وحدہ لا شریک ماننا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ تیسری نصیحت یہ کہ زمین پر اکڑ کر کبھی مت چلنا، اور تیسری نصیحت یہ کہ لوگوں سے بات کرتے وقت تکبر سے گردن مت اکڑانا۔ چوتھی نصیحت یہ کہ کبھی بہت اونچی آواز سے بات مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری پسند ہے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے رہنا۔ اسلام ہمیں اعتدال اور میانہ روی، سادگی اور عاجزی کا سبق دیتا ہے۔ لقمان نے اسی اسلام کی باتیں اپنے بیٹے باران کو نصیحت کے طور پر اپنی موت کے وقت سمجھائی تھیں۔ لقمان کی ایسی اچھی پند و نصاحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی زیادہ عزت و تکریم سے نوازا اور اپنے کلام کی ایک سورت ان کے نام سے منسوب کی۔ آپ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان ضرور پڑھی ہوگی، اور اس سورت میں ان کی حکمت کی باتیں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اچھی باتیں کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے اور انسان کو کتنی عزت ملتی ہے۔ اچھی باتوں کی وجہ سے لقمان جیسے بدشکل حبشی غلام کو اتنی عزت اور ناموری حاصل ہوئی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے کچھ اچھے اصول بنائیں اور ان پر کاربند ہوں، تاکہ آپ بھی دین اور دنیا میں ایسی ہی عزت و شہرت پا سکیں۔